الحمد لله العلي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فقير الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ عبادت میں کوتاہی اسباب کیا ہیں، اس کا اثر ہماری زندگی پر کیا پڑتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ فرض نمازیں ہوں، سنتوں کی پابندی ہو، نفل کا اہتمام کرنا ہو، توبہ اور استغفار ہو، ذکر کا اہتمام کرنا ہو، گناہوں سے رکنا ہو، یہ سب کے سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے. دل سے ذرا ہم پوچھیں کہ ان عبادتوں میں آخر کوتاہی کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کوتاہی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم ان عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں تو کیا اس کا ہماری زندگی پر کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اور اگر اس کا اثر پڑتا ہے تو ہم آخر کون سا طریقہ اختیار کریں کہ عبادتوں میں کوتاہی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ عبادتیں انجام دے سکیں. تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت میں ہم سے کوتاہی آخر کیوں ہوتی ہے. فرض نمازوں میں کوتاہی ہو، سنتوں میں کوتاہی ہو، ذکر کے اہتمام میں کوتاہی ہو، نفل نمازوں میں کوتاہی ہو، آخر یہ کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ تو پہلے نمبر پر پہلا سبب یہ ہے کہ اس لیے ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں. کیونکہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو لامحالہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہو سکے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو مصیبت اترتی ہے یہ اصل میں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کریم یاد کرتا ہے اور پھر وہ بھول جاتا ہے تو یہ بھولنا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے امام ہمیں بتائیے کہ میں رات میں پورے ارادے کے ساتھ میں سوتا ہوں کہ تہجد کا اہتمام کر سکوں، لیکن اس کے باوجود میں تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتا، جگ نہیں پاتا. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا قیدت کا ذنوب، تمہارے گناہ نے اصل میں تمہیں قید کر رکھا ہے. تو ظاہر کی بات ہے کہ گناہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے میں کھڑا ہونے کی توفیق کیسے پسند کرے گا. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 5 مہینے تک قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا ایک گناہ کی وجہ سے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے
یہ سوچا کہ یہ دکھلاوے کے لیے ہوگا، یہ کہنا بدزنی کا شکار ہونا ایسا سبب بنا میرے لیے کہ 5 مہینہ تک میں شب بیداری سے محروم کر دیا گیا۔ تو پہلا سبب یہ بنتا ہے عبادت میں کوتاہی کا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ کریں گے تو عبادت میں کوتاہی ہوگی۔ دوسرا سبب عبادت میں کوتاہی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس عبادت کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس عبادت کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کی اہمیت کو نہیں جانے گا تو اس کو قیمتی نہیں سمجھ سکتا، اور جب قیمتی نہیں سمجھے گا تو اس کا اہتمام بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ یہ عبادت جس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے ہماری صحت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور اس عبادت میں کوتاہی ہوئی تو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اگر ایک انسان اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے گا، اس عبادت کے مقام اور مرتبہ کو سمجھے گا، اور یہ جانے گا کہ یہ عبادت ہی ہے جس کی خاطر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بسایا، اتنی ساری نعمتیں دیں، اور ان ساری نعمتوں کے بعد صرف ایک کام دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو اتنی ساری نعمتیں دیں لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرے۔ گویا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی رہا عبادت۔ اگر ایک انسان اس مقصد کو سمجھ لے، عبادت کی اس اہمیت کو سمجھ لے، تو وہ عبادت میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک انسان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مرنے والا ہے۔ یہ تو جانتا ہے کہ ایک دن اسے موت آئے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اپنی صحیح اس کے اندر یہ شعور نہیں آ پاتا کہ واقعی وہ مرے گا، اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اپنے ایک ایک عمل کا اپنے حساب و کتاب چکانا۔ اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے، ہماری زندگی برف کے جیسے پگھل رہی ہے اور پتہ نہیں کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور ہمارے وہی اعزاء و اقارب جس کے لیے آج ہم تھکتے ہیں، جس کے لیے 24 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، وہی ہمیں غسل دیں، کفن پہنائیں، اپنے کندھے پہ لا دیں اور تنگ و تاریک کوٹری میں لے جا کر کے سلا دیں، ایسی کوٹری کہ وہاں پر چاہے نہ چاہے ہمیں لیٹنا ہی ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی انسان کو 10,000 دینار دیا جائے اور کہا جائے کہ 1 گھنٹہ کے لیے رات کی تاریکی میں ایسی جگہ پر جہاں پر سانپ اور بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہاں پر تمہیں سونا ہے، سانپ بچھو اژدہوں کے بیچ میں 1 گھنٹہ مکمل کر لو تو 10,000 دینار ملے گا۔ کیا ہم نے کہا کوئی آدمی 10,000 دینار کے لیے 1 گھنٹہ بھی سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا، لیکن ہماری زندگی میں ایک دن آنے والا ہے کہ چاہے نہ چاہے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے اور تنگ و تاریک کوٹھی میں سونے والے ہیں، اور پھر معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ کے پاس پیشی ہوگی، قیامت کی ہولناکی ہوگی، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے عملوں کا حساب و کتاب چکانا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے ہر طرح سے نعمتوں سے مالوان کیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ایک بندہ جب اس نقطے کو سمجھتا ہے کہ موت آنے والی ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، حساب و کتاب چکانا ہے، اس کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، جہنم بھی ہمیشہ کے لیے، جنت بھی ہمیشہ کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر سدھار آئے گی۔ اگر اس نقطے کو نہیں سمجھے گا تو عبادت کی بجاوری میں وہ کوتاہی کرے گا۔ تو تیسرا قول یہ تھا کہ ایک انسان آخرت سے غافل ہے، موت کی یاد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرتا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ ایک انسان
بری صحبت اختیار کیے ہوا ہے۔ جب ایک انسان اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو اچھا کام کرے گا، برے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو ظاہر کی بات ہے کہ برا کام کرے گا ہی۔ اب وہ عبادت میں چستی نہیں برت سکتا، عبادت میں اس سے کوتاہی ہوگی، اس لیے کہ جو لوگ اس کے ساتھ میں رہنے والے ہیں وہ عبادت میں چست نہیں۔ اب جب وہ عبادت میں چست نہیں ہے تو وہ بھی سست بنتا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 ایسے اسباب آپ کے سامنے میں رکھے گئے جس کی وجہ سے ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان اسباب کو دھیان میں رکھیں اور آئیے ہم یہ جانیں کہ آخر اگر ہم نے عبادت میں کوتاہی کی تو ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر عبادت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہم ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم عجیب طرح سے بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم شکایت کرتے ہیں کہ پریشانی رہتی ہے، مسائل میں گھرے رہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حق کو پامال کیا۔ جب ہم اللہ کے حق کو پامال کریں گے تو اللہ تو ہمیں رسوا کرے گا ہی۔ اس دماغ کا تعلق اور اس دل کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس دل کو ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اس سے کٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹینشن کا شکار تو ہوں گے ہی۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو کوئی میری یاد سے اعراض کرے گا اس کا گزران تنگی کا ہوگا، ٹینشن کا ہوگا، ڈپریشن کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا۔ ایک انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جی ہاں مت کرو، لیکن ٹینشن میں جیو، پریشانی میں جیو، ڈپریشن میں جیو، ہر طرح سے پریشان رہو۔ دوسرا اثر اس عبادت میں کوتاہی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی سے برکت چھین دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم۔ اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور پھر توبہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے احکام کو بجا لانے کی وجہ سے ہمیں روزی دیتا ہے اور اسی طرح سے ہمیں قوت بھی فراہم کرتا ہے، یعنی طاقت بھی ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت بجا نہیں لاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں روزی سے بھی محروم کر دیتا، روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے طاقت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ مختلف طرح کی پریشانیوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں سے ہم شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہیں جبکہ کام کرتے کرتے تھک جایا کرتی تھی اور دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ غلام آئے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تاکہ ایک غلام مانگ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، عائشہ سے گزارش رکھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ گزارش ان کے سامنے میں رکھتی ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں کے دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، پیٹ پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف بیٹی ہے اور داماد ہے، دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتا چلا ہے بیٹا تو نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ تجھے ایک خادم دیا جائے، ایک غلام دیا جائے، لیکن کیا ہم اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو سونے سے پہلے۔ خیر لکما من خادم، یہ کہہ لینا تم دونوں کے لیے نوکر سے بہتر ہے۔ یعنی کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہو،
تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس ذکر کا اہتمام کر لو۔ بتائیے چلا کہ اگر ایک آدمی عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو صحت بھی ملتی ہے، چستی بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی ہے، لیکن اگر عبادت کا اہتمام نہ کرے تو ٹینشن آتا، پریشانی آتی، روزی کی برکت جاتی، یہاں تک کہ اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، مختلف طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہوتا رہتا ہے۔ تیسرا اثر جو ہماری زندگی پر ظاہر ہوتا ہے عبادت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ دوسری قومیں بھی ہمیں لقمہ تر بنا لیتی ہیں، دوسری قومیں ہم سے نہیں ڈرتی، ہم بالکل ذلیل ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں ہوتا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو پامال کیا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو اپناتے ہیں تو قومیں ہم سے ڈرتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں تو قومیں ہم کو نہایت ہی ذلیل سمجھتی ہیں، ان کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ایسے وقت میں جبکہ قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ سمندر میں بہنے والے تنکوں کے جیسے ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہ بیماری ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جی ہاں، ایک انسان جب اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، جب اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے تو دوسری قومیں بھی اس کو لقمہ تر بنا لیتی ہیں۔ اب آئیے، اگر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم جو عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے تو آخر وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اپنا کر کے عبادت میں ہم چستی حاصل کر سکیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی فرض نمازوں کو ترک کرتے ہیں، لیکن جس طرح کی بھی کوتاہی ہو، اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر گناہوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ اگر کسی طرح کا گناہ ہوگا تو عبادت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر ہم فرض نماز پڑھ لیں لیکن سنتوں میں کوتاہی ہوگی، اگرچہ ہم سنتوں کی ادائیگی کر لیں نوافل میں کوتاہی ہوگی، اگرچہ نوافل کا اہتمام کر لیں شب داری میں کوتاہی ہوگی، کوتاہی ہوتی رہے گی۔ اگر گناہ کریں گے تو کوتاہی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی پلان یہ ہونی چاہیے کہ گناہوں کو ترک کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں میں سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، بڑے بڑے گناہوں سے دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے گناہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بندے کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ گناہ سے کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کی نگرانی کا احساس کرنا۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، روم بند کیے ہوا ہوتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اس وقت بھی اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے لیے اس کے خلاف گواہی دینے والے ہیں، یہ آنکھ بھی اس کے خلاف ہو جانے والی ہے، یہ زبان بھی اس کے خلاف ہو جانے والی ہے، یہ اعضاء و جوارح بھی اس کے خلاف ہو جانے والے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین بھی اس کے خلاف ہو جانے والے ہیں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو گناہ سے بچ سکے گا، کیونکہ جب معمولی ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان سے شرما رہا ہے اور اس کے سامنے میں گناہ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تو کیا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں اس کی غیرت کو پامال کرے گا؟ تو پہلے نمبر پر گناہوں کو ترک کرنا، دوسرے نمبر پر ہمارے اندر آخرت کی یاد آنی چاہیے۔ ہر وقت
ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہوئی ہے چند دنوں کے لیے ہے، اور پتہ نہیں کہ کب فرشتہ آ جائے موت کا اور ہماری روح کب کر کے چلا جائے، پھر اللہ کے پاس میں اگر اسی حالت میں ہم پیش ہوئے تو کیا حالت ہوگی۔ ایک انسان جب ہمیشہ موت کو یاد رکھے گا، آخرت کو یاد رکھے گا، تو آسانی کے ساتھ میں اللہ کے احکام کو بجا لا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ بری صحبت کو چھوڑیں، اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، کیونکہ ایک انسان اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو اچھا بنتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے تو برا بنتا ہی ہے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں کہ جب انہوں نے اس شریعت کو اپنایا تو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری دنیا سے چھا گئے۔ کیا ہے؟ صرف اور صرف شریعت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو غلبہ دیا اور کہہ دیا، اللہ پاک نے اس کتاب میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان رہا تو یہ نہیں کہ وہی کامیاب ہوئے، وہی سرخرو ہوئے، بلکہ ہر دور میں، ہر زمانے میں تم ہی سربلند ہوئے۔ وہ بکری کے چرواہے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی حیثیت یہ تھی کہ دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی، لیکن جب اللہ کی شریعت کو اپنایا، اللہ کے احکام کو زندگی میں لاگو کیا تو اللہ نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی اور پوری دنیا پہ چھا گئے۔ یہ شریعت اصل میں ہے ہی انسانوں کو اوپر کرنے کے لیے، لیکن جب ہم اس شریعت سے ناطا توڑتے ہیں تو دوسری قومیں بھی ہمیں لوگ میں سر بنا لیتی ہے، جیسا کہ آج ہماری حالت ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں تو آسانی کے ساتھ میں ہم عبادت کو بچا لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کے انجام دینے کا توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم إنه تعالی جواد کریم ملک مغفور۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أنزل شعبي برضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.